السلام علیکم، حنیف دومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ وہیں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے ایک اطلاع یہ دی ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی ان دنوں سخت پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جس میں سب سے بڑی وجہ خود حساس اداروں کی جانب سے بھجوائی جانے والی وہ خوفناک رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس طریقے سے کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، بالکل اسی طرح کے حملے کراچی کے انٹریز پوائنٹ پر واقع تھانوں پر بھی کیے جانے کا امکان ہے۔ اس انکشاف پر جو ہے پھر آئی جی سندھ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور زونل ڈی آئی جیز کو سخت ترین احکامات دیے کہ تمام انٹریز پوائنٹ پر واقع تھانوں کی جو ہے سیکیورٹی بڑھا دی جائے، اور جو پولیس والے وہاں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں تمام کو جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹیں دی جائے، تاکہ کراچی پولیس آفس پر جس طرح سے حملہ ہوا تھا جہاں پولیس کا کافی نقصان ہوا، اس طریقے کا کوئی نقصان جو ہے ان ممکنہ دوسری جو دہشت گردی کی وارداتیں ہونے جا رہی ہیں، جس کی اطلاع خود حساس اداروں کی جانب دی گئی ہے، وہاں پولیس کا نقصان نہ ہو بلکہ دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑے۔ ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ، دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ خود سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا جو فرمائشی پروگرام ہے، اس فرمائشی پروگرام سے بھی آئی جی سندھ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ وہ اس پر عمل درآمد کیسے کریں۔ وہ فرمائشی پروگرام ان کا یہ ہے جو کہ پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے میڈیا میں جو ہے ان کا بیان جاری انہوں نے کیا ہے کہ جو کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں سے جن پولیس افسروں اور اہلکاروں نے جو ہے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر ان سے مقابلہ کیا، جو کہ اب غازی بن چکے ہیں، ان تمام کو جو ہے ون سٹیپ پرموشن دیا جائے۔ وہ جو بڑے افسران ہیں ان کو جو ہے اعلیٰ مڈل کے لیے جو ہے ان کے نام وفاقی حکومت کو بھجوائے جائے۔ اب اس فرمائشی پروگرام سے جو ہے آئی جی سندھ اچھے خاصے پریشان ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنے قریبی ساتھیوں سے جو ہے صلاح مشورے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ بہت پریشان ہے کہ یہ کس قسم کا حکم نامہ شاہی فرمان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، جس کو میں عمل اس پر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سلسلے میں جو ہے خود سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ اور ان کی باضابطہ ایک رولنگ موجود ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے کسی بھی پولیس والے کو کسی بھی کارنامے کا جواز بنا کر انہیں آؤٹ آف ٹرن پروموشن نہیں دیا جاتا۔ اب اس حکم نامے کو دیکھ کر، اس رولنگ کو دیکھ کر میں کیسے پروموٹ کروں؟ اب آئی جی سندھ کے لیے مصیبت یہ بن گئی ہے کہ آگے کھائی اور پیچھے کنواں، یا آگے کنواں پیچھے کھائی والی پوزیشن ہے۔ اب وہ اگر حکم نہیں مانتے ہیں، فرمائشی پروگرام پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے پھر ان کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ ایک طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کی جو ہے وہ وائلیشن کے مرتکب ہونے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آئی جی سندھ کی پریشانی اپنی جگہ پر بچا ہے، وہ دور اندیش ہے اور دور کی سوچتے ہیں، اور اب اپنے ساتھیوں سے یہ مشورہ کریں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے یہ سندھ حکومت کی جانب سے ملنے والے اس فرمائشی پروگرام کو وہ کچھ عرصے تک ٹالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کے لیے جو ہے وہ اب ساتھیوں سے صلاح مشورے کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے لیگل ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ان کا کاندھا استعمال کرنے کی کوششیں جاری ہیں کہ ان سے کوئی ایسی رپورٹ وہ بنوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے جواز بنا کر جو ہے وہ آصف علی زرداری کی جانب سے جاری کردہ اس شاہی فرمان پر جو ہے وہ عمل بھی نہ کریں، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ کسی قہر کا، کسی مشکل کا بھی شکار نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت تدابیر پر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ جاری، دوسری طرف جو ہے خود آئی جی سندھ نے جس حیدرآباد کے ڈی ایس پی ایوب پاٹولی کو
اپنا سسرالی رشتہ دار جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا. خود ان کے قریبی رفقا نے یہ بات کی تھی جب میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ ایوب پاٹولی جو ہے وہ آئی جی سندھ کے سسرالی رشتہ دار خود کو ظاہر کرتے ہیں. جب ان کو خود جو گنجو ٹکر پولیس ٹریننگ سینٹر کے جہاں وہ پرنسپل تھے کرپشن کے الزام میں جو ہے انہیں معطل کر دیا گیا تھا. اس وقت جو ہے میں نے اپنے پروگرام میں یہ خود ایوب پاٹولی کے حوالے سے یہ انکشاف کیا تھا کہ ایوب پاٹولی کوئی معمولی ڈی ایس پی نہیں بلکہ وہ خود آئی جی سندھ کے سسرالی رشتہ داروں میں ہیں. اور اب وہ بات ثابت ہو گئی کیونکہ اتوار والے روز جو ہے خود ایوب پاٹولی کی صاحبزادی کی شادی حیدرآباد میں تھی اور اس شادی کی جو ہے باقاعدہ ایک تقریب جو ہے شادی ہال ہے لطیف آباد میں جو ہے ایور لوش نامی ایک شادی ہال ہے وہاں پر تقریب تھی اور اس تقریب میں جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن بمہ اہل و عیال وہاں گئے تھے شادی کی تقریب میں. اور اسی طریقے سے خود سابقہ آئی جی سندھ اور نیشنل پولیس اکیڈمی کے جو اس وقت کے کمانڈنٹ ہیں اے ڈی خواجہ بھی اس شادی میں موجود تھے وہ بھی شادی میں شامل تھے. تو اس سے اب یہ ہماری بات کی جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ ایوب پاٹولی کے ایوب پاٹولی ان کے سسرالی رشتہ دار ہیں. اسی طریقے سے خود اے ڈی خواجہ کے بارے میں یہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ایوب پاٹولی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خود اے ڈی خواجہ کے جو ہے وہ کاروباری معاملات کو دیکھتے ہیں. کاروباری معاملات میں جو ہے خود ان کی زرعی زمینیں ہیں اور کچھ دوسری پراپرٹیاں ہیں اندرون سندھ. اسی طریقے سے اندرون سندھ جو ان کے پیٹرولیم کا کاروبار ہے ان تمام کو جو ہے خود ایوب پاٹولی ہی دیکھتے ہیں جس کے عوض میں جو ہے ایوب پاٹولی کو جو ہے ان کی من پسند پوسٹنگیں مل جاتی اور کرپشن کا جو مبینہ طور پر انہوں نے بازار گرم رکھ کر رکھا ہے اس میں ان پر جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب شہداد پور پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو پرنسپل تھے علی شیر جاکرانی جو کہ بہت ہی قانوندان قسم کے ایس ایس پی ہیں انہوں نے جو ہے خود ایوب پاٹولی کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں کرپشن کے خلاف کارروائی کی تھی اور ان کا کرپشن انہوں نے ثابت کر دیا تھا اپنی انکوائری میں جس پر جو ہے آئی جی سندھ کو خود اپنے اس سسرالی رشتہ دار کو جو ہے بحالت مجبوری سسپینڈ کرنا پڑا. اور اس سسپینشن کی سیاہی خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ انہیں نہ صرف بحال کر دیا گیا بلکہ انہیں خود ان کی چوائس پر ان کی خواہش پر ان کی فرمائش پر ایک انتہائی کماؤ پوت جو پوسٹ ہے یعنی کہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی پولیس کا جو ہے وہ انہیں سربراہ بنا دیا گیا ہے جن کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں اتوار والی شام جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور اے ڈی خواجہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل تھے. اس طریقے سے ہماری جو اطلاعات تھی ہماری جو خبر تھی ہمارے نمائندے کی وہ خبر کی اس طریقے سے جو ہے تصدیق ہو جاتی ہے. حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے مندر خان نے اور بھی کچھ چونکا دینے والی خبریں بھجوائی. ایک تو وہاں پر پچھلے چند دنوں سے ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے ایک خطرناک قسم کا اسکینڈل ہے کہ ایک جو وہاں کے نامی گرامی شیٹ کلرک ہیں میرا اشارہ جو ہے وہ خود نوید سمیجو کی جانب ہے. اب نوید سمیجو نے جو ہے اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی خوش دامن پر جو ہے تشدد کیا انہیں گھر سے نکالا اور ان کے سر کے بال منڈوا دیے. یہ ایک انتہائی سنگین کارروائی ہوتی ہے یعنی کہ کبھی کسی خاتون کے اگر سر کے بال کاٹ دیے جائیں تو وہ انہوں نے کوئی اتنا گناؤنا قسم کا کوئی کام کیا ہوتا ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ قبائلی سسٹم میں قبائلی نظام میں جو ہے وہ اس قسم کی سزائیں ماضی میں یا اب بھی اس وقت بھی دی جاتی رہی. لیکن اب یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے کہ خود نوید سمیجو نے اپنی خوش دامن کے سر کے بال کاٹ دیے جس کے بعد اس واقعے کے بعد جب انہوں نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جو ہے نوید سمیجو کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی تو پولیس نے جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے انہیں چلتا کر دیا انہیں دھکے دے کر تھانے سے نکال دی جس کے بعد جو ہے بحالت مجبوری انہیں جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کٹکھانا پڑا اور انہوں نے جو ہے وہاں
اپنے ہی داماد کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن کرتی ہے۔ اب کہا جاتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے منذر خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ماریا سمیجو کی والدہ بتائی جاتی ہے۔ اور جھگڑا یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک مرحوم انسپکٹر ہیں مختار ساریو کی جو ہے یہ اہلیہ ہے، اور یہ مختار ساریو جو ہے وہ ان کا پولیس لائن میں ایک فلیٹ تھا، اور اس فلیٹ میں جو ہے یہ خاتون وہاں رہائش پذیر تھی۔ بعد میں یہ فلیٹ جو ہے خود ان کی جو صاحبزادی پولیس میں کلرک ہے انہوں نے اپنے نام پر یہ فلیٹ کروا دیا تھا، جہاں ان کی والدہ بھی ساتھ رہتی۔ اب جا کر جو ہے ان نوید سمیجو نے انہیں اس فلیٹ سے نکالنے کی کوشش کی، تو محترمہ جو ہے وہ نہیں نکل رہی تھی، اس پر ان کو دھکے دے کے گھر سے نکالا، اور اس کے بعد ان کے سر کے بال بھی منڈوا دی۔ یہ ایک بہت ہی ہارٹ ایشو ہے، اور اس پر جو ہے وہ اب تک پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ نوید سمیجو سے متعلق جو ہے ایک سابقہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ سندھ جو تھے وہ آفتاب پٹھان ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوا چکے تھے، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ آئندہ کبھی بھی جو ہے نوید سمیجو کو شیٹ کلرک کی پوسٹ نہ دی جائے، نہ ہی ان کی حیدرآباد میں پوسٹنگ کی جائے۔ لیکن ان کی جو رپورٹ تھی اس رپورٹ کا کیا ہوا، دھواں بن کر اس کو ہوا میں وہ تحلیل ہو گئی، یا کہ پھر راکھ بن کر زمین پہ بکھر گئی، کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ منذر خان نے ایک اور رپورٹ بھجوائی ہے خود حیدرآباد سے کہ سی ٹی ڈی کا جو ہے ایک چپڑاسی کبھی بھرتی ہوا کرتا تھا نتو شاہ، جو اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پولیس محکمے میں چپڑاسی جو ہے انہیں ہیڈ کلرک بنا دیا، وہ بھی سی ٹی ڈی جیسے اہم ترین پولیس کے شعبے کا۔ نتو شاہ جو ہے وہ انہیں مقصود شاہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ مقصود شاہ کون ہے؟ یہ بھی سی ٹی ڈی کا سب انسپکٹر، کم اور بیٹر زیادہ ہے، یہ قسم کا ڈیفیکٹو ایس پی ہے۔ یہ ڈیفیکٹو ایس پی ہے، تمام بیٹ یہ کٹی کرتا، اور یہ جو کلرک ہے جو کہ چپڑاسی تھا، یہ خود نتو شاہ جو ہے یہ ان کا کارندہ ہے۔ انہوں نے اس کو چپڑاسی بھرتی کیا تھا، اور بعد میں انہیں کس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے انہیں کلرک بنا دیا، اور کلرک بنانے کے بعد اب انہیں ہیڈ کلرک بھی بنا دیا، یعنی کہ کہا ہی جاتا ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اب کیا کہوں کہ یہ پولیس کا محکمہ ہے، یعنی کہ جس کا جو چلتا ہے وہ اپنا پھدو چلاتا ہے۔ اب انہیں جو ہے وہاں کا ہیڈ کلرک بنا دیا۔ بتاؤ کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کام کرے گا، پولیس کا نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ اب نتو شاہ کے کارنامے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ زیادہ چاہوں، آج کے پروگرام میں ایک اسی ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر کی ایک آڈیو شامل ہے، جس میں جو ہے وہ اسی کانسٹیبل عثمان کو جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے کہ وہ بھی اپنا 164 کا بیان کروا دے۔ 164 کا بیان پہلے وہ 3 کانسٹیبلوں کی کروا چکا ہے، اب انہیں بھی ترغیب دے رہا ہے کہ تم بھی انہی کی طرح سے اپنا 164 کا بیان کراؤ، یعنی کہ اپنے بیان میں اپنے ہی ایس ایچ او جو تھے پیر آباد کے ان کو ملزم ٹھہراؤ کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ان سے بیان دلوایا تھا مذکورہ ڈی ایس پی نے، اب انہیں بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بیان دیا اس طریقے سے آپ بھی بیان دے 164 کا۔ دوسرا، اس وقت جو ہے جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے کہ اب دیکھو جنرل امجد شعیب جو ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ معاملات جو ہے ملک کے پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پر جو ہے پوری قوم کی اس وقت نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ خود آئی جی سندھ جو ہے وہ معاملے کو جو ڈیلے کر رہے ہیں، یہ جو آصف زرداری کی جو فرمائشی پروگرام میں کہ ان کو پروموٹ کر وہ جو ڈیلے کر رہے ہیں، ان کی نگاہیں بھی جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف لگی ہوئی کہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں۔
اگر جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ آئی جی سندھ کی بھی تبدیلی ہو جائے گی. اسی لیے آئی جی سندھ جو ہے اس فرمائشی پروگرام کو فی الحال جو ہے وہ ٹالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں. یہ قاسم شمون انہوں نے بیل کرائی، ان سے رابطہ کر لو، پوچھ لو کیا طریقہ کار ہے، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ کے کر لو جلدی 1-2 دن میں. پھر تمہیں میں شامل تفتیش کروا کے تمہارا بیان 164 کا مجسٹریٹ کے ہم سامنے کرا کے انشاءاللہ کرا دیں گے انشاءاللہ. بہرحال لیکن یہ سوچو ابھی یا بعد میں، یہ ہوتا نہیں ہوتا. عدالت کے اندر سچی بتانے پر تمہاری جان چھوٹنی ہے. تم جتنا بھی جھوٹ بولنے کی وہاں کوشش کرو گے خود ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے. سچ دیکھو، سچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ کی پاؤں نہیں. تو میں نے 20 دفعہ سمجھایا. نہ صرف تم نے سچ بولنے کی کوشش کی بلکہ پہلے تم نے ان دونوں کو بھی، اسماعیل کو اور امتیاز کو بھی کوشش کی کہ نہیں بولیں سچ.